شیخ صاحب آخری سوال پوچھتا ہوں اس موضوع پر. یہ جو اس وقت آپ نے دو اسباب بیان کیے تھے، علم اور اخلاق میں پستی ہے، اس میں برتری کس چیز کو حاصل ہوگی؟ یعنی اولیت کیا ہے؟ پہلے کیا کام ہوتا ہے؟ یعنی پھر آپ نے جو بھی پیشکش کی ہے اس کے لحاظ سے تو پہلے علم میں پستی آئے گی، اس کی وجہ سے مسائل تو پیدا ہوں گے، مسائل تو کہیں بھی ہوں آپ پیدا ہوں گے، ترقی کر جائیں تب بھی پیدا ہوں گے. تو علم میں یہاں پستی آ گئی، اور یہاں جو دنیا کا عرف ہے، عالمی قوانین ہیں، اس کے تحت آبادی بڑھ رہی ہے، چیلنجز آ رہے ہیں، انتقال اقتدار، 10,000 مسائل ہیں. اس میں اب آپ حل کے لیے جب جاتے ہیں، حل نہیں ملتا علم سے، تو پھر محکومی غلامی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اخلاقی انحطاط بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب جو اولیت ہے وہ تو علم میں پستی کو قرار دینا چاہیے. یعنی روکنے میں تو ظاہر ہے سب سے بڑا کردار علمی ادا کرتا ہے، لیکن پیدا ہونے کا عمل تو یہاں سے شروع ہو جائے گا نا، کہ اگر آپ نے آبادی کو متوازن نہیں رکھا ہے تو غربت کے امکانات پیدا ہو گئے. آپ نے دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں کی ہے تو غربت کے امکانات پیدا ہو گئے. تو غربت کے لیے آپ کے ہاں عوامل اگر موجود ہیں تو ہو جائے گی، وہ تو ہو جائے گی. اب اس کو روکنے کا عمل کرنا ہے. روکنے کے لیے وہی علم ہے جو ایک بڑی طاقت فراہم کرتا ہے. وہ دونوں پہلوؤں سے حملہ آور ہوگا. یعنی ایک طرف وہ یہ کرے گا کہ اس عدم توازن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں آلات وجود میں آ جائیں گے، نئی ایجادات ہو جائیں گی، نئی نئی دنیایں لوگ دریافت کر لیں گے. اور دوسری جانب وہی علم آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کو در حقیقت آگے بڑھنے کے لیے اب وہ توازن پیدا کیسے کرنا ہے. تو علم میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ایک تو سائنسی علم ہے جس کو آپ نیچرل سائنسز میں تعبیر کرتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر سوشل سائنسز. یہ دیکھیے جو سوال آپ نے کیا وہ بھی کیا ہے، یعنی چونکہ ہم اپنے ہی سیاسی اصولوں کے لیے کوئی نظم نہیں بنا سکے تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. تو آخر تک جب یعنی مسلمانوں پہ زوال آیا ہے اور جس کے بعد دوسروں نے آ کر ان کو محکوم بنا لیا اور ان کی دولت سے اپنے لیے عمارت کا اہتمام کیا، تو اس وقت بھی کیا تھا، یعنی صفوی سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی، عثمانی سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی، مغلیہ سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی. اگر کوئی تھوڑا بہت جمہوریت کا اثر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ عثمانیوں کے ہاں کہیں کہیں نظر آتا ہے، ورنہ بحیثیت مجموعی ہم اس میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. ہمارے سامنے برطانیہ میں ارتقا ہوا اور دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد بتدریج دارالعمراء کی طرف اور یہاں تک کہ پھر دارالعوام کی طرف اقتدار منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے. کس طرح انہوں نے اپنی بادشاہت کو کانسٹیٹیوشنل مونارکی میں بدل دیا، اگرچہ ان کے ہاں اس طرح کا کوئی دستور باقاعدہ موجود نہیں ہے، لیکن روایات ایسی پیدا ہو گئیں کہ انتقال اقتدار کا معاملہ پرامن ہو گیا. تو یہ سب کچھ ہمارے ہاں اس طریقے سے نہیں ہو سکا. اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کی اپنی خرابیاں ہیں. وہاں بھی اگر دیکھیں تو اصل خرابی علم میں ہے. یعنی اگر علمی لحاظ سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصول دیا تھا کہ امرہم شورا بینہم، ہم اس کا کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی لائے عمل بنا لیتے جس پر اتفاق ہو جاتا. یہ لائے عمل محض کتاب میں نہیں بنایا جاتا، اس پر مختلف طبقات کا اتفاق ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اتفاق نہیں ہے تو ہم نے ایک بات پہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا، کوئی دوسرا اس سے بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جگہ جگہ بغاوت کی مثالیں ہیں. ایک طاقت پیدا ہو گئی ہے. چنانچہ دیکھیں کہ عالمگیر جیسے شخص کو اپنے باپ کو قید میں ڈال کر اور اپنے بھائیوں کو دنیا سے رخصت کر کے اقتدار سنبھالنا پڑا.